ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما أصلح وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 275 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے، الا، لیکن، کما یقومون، جیسا کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، جس کو بدحواس کر دیا ہو شیطان نے، جن نے، من المس، ذالک، من المس، چمٹ کر، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے، قالو، کہا، انما، بے پختہ بات ہے، البیع، خرید و فروخت، مثل الربا، سود کی طرح ہے، وأحل اللہ، اور حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، البیع، بیچنا، وحرم الربا، حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو۔ فمن پاس، وہ شخص، جاءہ، جس کے پاس آئی، موعظہ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ باز آ گیا، فلہ، پس اس کے لیے، ما سلف، جو پہلے ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور معاملہ اس کا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے، ومن عاد، اور جو شخص پھر لینے لگا، فاولئک اصحاب النار، پس دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ یہ پہلے اس کا چل رہا تھا صدقات کا، اور اب ہے سود کا۔ تو صدقات اللہ کے راستے میں دینے سے مال بڑھتا ہے، تو اسی میں چونکہ مالی معاملات کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اسی میں اللہ نے پھر سود کا بیان کر دیا، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی صرف کھانے والا نہیں، یعنی سود کھانے سے مراد یہ ہے، یعنی یہ ایک وہ جو جملہ ہے، تو کھانے سے مراد کوئی بھی چیز سود سے حاصل کرتے ہیں، پیسہ وہ تو کھایا نہیں جاتا، اس سے جو چیز بھی لے گا کسی بھی مقصد کے لیے، تو وہ حرام ہے۔ اب سود کی حرمت اور اس کے احکام، یہ کئی حیثیتوں سے ہیں۔ پہلی حیثیت کہ اس پر قرآن و سنت کی شدید وعیدیں ہیں۔ دوسرا، آج کے دور میں لوگ معاشی طور پر سود کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے بغیر تو معیشت چل ہی نہیں سکتی، یہ جزو لا ینفک ہے۔ تو یہ دوسری چونکہ معاشیات کے متعلق ہے، اس کی تفصیل سے تعلق نہیں ہے، اس لیے اس پر تو بات نہیں کریں گے۔ اب پہلی بحث جو ہے یہ ہے کہ یہ سود، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ، جب سود حرام ہو گیا، اب اسی میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے جب اس کی حرمت کے لیے کہا، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بہت ساری چیزیں حلال تھیں، یعنی مسلمان کافر کا نکاح حلال تھا، اسی طرح وہ جو ہے پردہ وہ نہیں تھا، اسی طرح شراب حلال تھی، پیتے تھے لوگ، تو نکاح شغار وغیرہ، نکاح متوالا وغیرہ تھے، اسی طرح یہ سود بھی تھا۔ تو پھر آہستہ جیسے باقی احکام نازل ہوئے، تو سود بھی کے احکامات بھی نازل ہوئے۔ تو سود کو یہاں پر لوگوں نے جب کہا یمحق اللہ الربا، کہ یہ ہے نا، جیسے انہوں نے کہا کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہی ہے، یعنی خرید و فروخت میں بھی تو پیسے ہم چیز دیتے ہیں، تو پھر اس پر پیسے زیادہ لے کے چیز دیتے ہیں نا، تو پھر وہ بھی تو اسی طرح ہم سود کرتے ہیں کہ ہم پیسے دیتے ہیں، پھر اضافی پیسے کے بدلے پیسے لے لیتے ہیں، تو یہ تو حلال ہونی چاہیے جیسے۔ اب انہوں نے اس کو کہا تو اللہ پاک نے ان کا جواب وہ اس انداز سے نہیں دیا، بلکہ حاکمیت کے انداز سے دیا کہ میں مالک ہوں، میں کہتا ہوں حرام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کی حرمت کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجوہات نہیں بتائی، اپنی مالکیت بتائی ہے کہ میں مالک الملک ہوں، جو چاہوں کروں، جو فیصلہ چاہوں کروں۔ اگرچہ فیصلے اللہ کے حکمت سے خالی نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے یہاں حاکمانہ انداز اختیار فرمایا۔ اور میں جو لوگ جو ہے وہ ربا، اب سود جو ہے اس کا دستاویز تیار کرنے والا، اس کے گواہان لینے اور دینے والا، یہ چاروں لوگ اس جو ہیں وہ اس سزا کے مستحق ہیں، اس کے مستحق ہیں۔
لا یقومون، وہ قیامت، اب سود کھانے والا اللہ نے فرمایا لا یقومون، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، جیسا کہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے مس کر دیا ہو۔ یعنی جنون کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ان میں جنون کی وہ قسم، پاگل پن کی وہ قسم کہ جس سے کسی پر جن کا اثر ہو جائے، تو وہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت اس لیے بیان کی کہ جب بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، جنون آ جاتا ہے، تو پھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، لیکن جب جس کو جن ایسے کر دے، جن تکلیف دے، تو اس کو اگر کوئی دوسرا بھی تکلیف دے تو اس کو تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے، ہر چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اب جن اثر کرتا ہے انسان پر یا نہیں، اس پر حدیث شریف کے دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات میں عرض کرنے کہ یہ تو خرافہ کی بات ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا خرافہ کیا شے ہے؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی جو بات محمل ہو اور سمجھ میں نہ آئے اسے حدیث خرافہ کہتے ہیں، باقی مجھے حقیقت کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرافات اسم رجلن، خرافہ اصل میں ایک آدمی کا نام ہے، آسرت الجن، اس کو جنات اٹھا کے لے گئے، جنات وہ کئی سال جنات کے پاس رہا، اب وہ جب آ کے جنات کی عجیب عجیب باتیں بیان کرتا، عجیب و غریب ان کی جو زندگی کا مشاہدہ کیا وہ بیان کرتا، تو لوگ اس کو جو ان کی سمجھ میں آتا اس کو تو قبول کر لیتے، جو سمجھنے میں نہ آتا تو اسے کہہ دیتے تھا حدیث و خرافت، چھوڑو یہ تو خرافہ کی بات ہے۔ تو وہ وہاں سے یہ چل گیا کہ خرافات شاید محمل بات کو کہتے ہیں، خرافات کو محمل بات کو نہیں کہتے، یہ مشاہدات ہیں ایک آدمی کی۔ اسی طرح مدونۃ الکبریٰ میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو ایک نوجوان خوبصورت عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، آ کے عرض کرنے لگی کہ ہمارے پاس تو وہ جو ہے وہ میرا خامد چلا گیا ہے، وہ مجھے بتا کے بھی نہیں گیا کہاں گیا ہے، کچھ پیچھے دیکھ کے بھی نہیں گیا، اتنا عرصہ ہو گیا اس کو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ ایسے کر، آج سے 4 سال انتظار کر، اگر 4 سال میں وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ آیا تو پھر تو 4 ماہ 10 دن گزار اور نکاح کر لے عدت گزار کے۔ تو اس نے ایسے کیا، 4 سال گزرے، 4 ماہ 10 دن گزرے، پھر اس نے نکاح کر لیا، اس سے بچے پیدا ہو گئے، تو اب پہلا خامد بھی لوٹ آیا 10-12 سال کے بعد۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ یہ جس کا خامد اس طرح گم شدہ ہو جائے پھر وہ نکاح کر لے تو وہ اس کا پہلے خامد کے آنے سے دوسرا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تیمم کی طرح ہے کہ جب پانی پہ قدرت نہیں تھی اس نے تیمم کر لیا، اور جیسے ہی پانی پر قدرت ہوگی تو اسی وقت تیمم ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب وہ عورت پہلا خامد آ گیا تو پہلا نکاح خود بخود ختم ہو گیا۔ تو اب یہ مدونۃ الکبریٰ میں یہ واقعہ ہے۔ تو اس آدمی سے پوچھا، حضرت عمر نے کہا تھا اتنے عرصے تیری بیوی تھے؟ تو اس نے عرض کی کہ مجھے تو جن اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو یہ حدیث شریف میں 2 واقعات ہیں کہ جنات انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ جنات کی طرح ہو جائے گا، یعنی ایسے شخص کی طرح جس پر جنات نے اثر کر دیا ہو۔ تو ذالک بانہم، تو انہیں وہ کس وجہ سے ہے، ان کے ساتھ ایسا کیوں؟ تو اس وجہ سے قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ اس شخص کے ساتھ ایسا ہوگا جو کہے گا کہ بیع، یہ سود، یہ بھی تو بیع کی طرح، خرید و فروخت تجارت کی طرح ہی ہے، یعنی جو اس کو حلال سمجھتا ہوگا، جو اس کو حلال نہیں سمجھتا حرام ہے، لیتا دیتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے وہ کافر نہیں ہوا، وہ جہنم میں جائے گا، سخت گناہ گار، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور جو اس کو حلال سمجھتا ہے، یعنی کہتا ہے یہ تجارت کی طرح حلال ہے، جیسے انہوں نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حلال ہے اس کو، تو وہ کافر ہو گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لاکھ کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ کے کسی حلال کردہ کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، یہ اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہاں اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، ہاں جس کے کو پہلے پتہ نہیں تھا، یعنی پہلے وہ کافر تھے، مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ پہلے کا معاف ہے انہیں، فانتہا، تو اس شخص سے سود لینا اب اس نے چھوڑ دیا تو بس ٹھیک ہے، فلاحما، جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، فامر معاملہ، اب پچھلے کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کو چاہے گا معاف کا، ومن عاد،
اور جس کو پتہ چل گیا مسلمان ہو گیا اب دوبارہ پھر اس نے وہی راستہ اختیار کیا تو فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم والا ہے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا